بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین اما بعد. قال الامام ابو عثمان الصابونی رحمہ اللہ تعالی فی کتابہ عقیدۃ السلف واصحاب الحدیث: ومن مذهب اہل السنة والجماعة ان اللہ عز وجل مرید لجمیع اعمال العباد خیرها و شرها. امام ابو عثمان الصابونی رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کتاب عقیدۃ السلف و اصحاب الحدیث بڑی مشہور کتاب ہے. اس کا نام ہے سلف کا عقیدہ اور اصحاب حدیث کا عقیدہ، یعنی جو لوگ حدیث پر عمل کرنے والے، حدیث کو پڑھنے پڑھانے والے محدثین تھے اور ان کے متبعین. یہاں پہ اصحاب حدیث سے مراد محدث نہیں ہے بلکہ حدیث پر عمل کرنے والے، حدیث کا، کتاب و سنت کا اہتمام کرنے والے لوگ مراد ہیں، اور ان میں سب سے پہلے محدثین ہیں. اصحاب الحدیث کا یہ لفظ اس زمانے میں، جس زمانے کے یہ امام ابو عثمان اسماعیل بن عبد الرحمن الصابونی ہیں، ان کا انتقال 449 میں ہے، پیدائش 373 کی ہے. تو 373 کا مطلب ہے چوتھی صدی ہجری اور 5ویں صدی ہجری میں اصحاب الحدیث کا لقب محدثین اور ان کے متبعین یعنی اہل سنت والجماعت کے علماء اور عوام پر ہوتا تھا. اور ان کے بالمقابل اصحاب رائے تھے، اصحاب عقل، اصحاب فلسفہ، اصحاب منطق. تو اصحاب رائے جو لوگ تھے، جو دین میں اپنے مسائل کو، عقیدے کو اور فروعات کو، فقہیات کو سمجھنے کے لیے اپنی عقل کا استعمال کرتے تھے اور کتاب و سنت کے نصوص کو اپنی عقلوں پر تولتے تھے، وہ لوگ اصحاب الرائے اور اصحاب منطق اور اصحاب فلسفہ اس طرح کے القاب سے اور اسما سے جانے جاتے تھے. اور ان کے بالمقابل جو لوگ اپنے دین کو قرآن و سنت سے لیتے تھے، حدیث کو مقدم کرتے تھے لوگوں کی رائے پر، وہ اصحاب الحدیث تھے. تو اصحاب الحدیث کا لقب اس زمانے میں اہل سنت والجماعت کا مترادف لفظ تھا اور آج بھی ہے. لہٰذا اس کتاب میں جو عقیدہ ہے، جو باتیں ہیں، وہ سلف صالحین کی اور ان کے متبعین اصحاب الحدیث اور اہل سنت والجماعت کی ہیں. تو اسی پر امام ابو عثمان الصابونی فرماتے ہیں: ومن مذہب اہل السنت والجماعت. دیکھیے نام آ رہا ہے کتاب کا عقیدۃ السلف و اصحاب الحدیث، سلف کا عقیدہ اور اصحاب حدیث کا عقیدہ. اور جب وہ عقیدے کے مختصر مسائل جب پیش کرتے ہیں، کوئی نیا مسئلہ لاتے ہیں، تو کہتے ہیں من مذہب اہل السنت والجماعہ، اہل سنت والجماعت کے مذہب میں سے یہ بھی ہے. تو ان کی مراد کیا ہوئی کہ جو اہل سنت والجماعت ہیں وہی دوسرے نام سے سلف کے طور پر جانے جاتے ہیں، وہی دوسرے نام سے اصحاب الحدیث کے نام سے پہچانے جاتے ہیں. فرمایا اہل سنت والجماعت کے مذہب میں سے یعنی عقیدے میں سے یہ بھی ہے کہ ان اللہ عز وجل مرید، کہ اللہ تعالی ارادہ کرتا ہے، ارادہ کرنے والا ہے، چاہنے والا ہے، لجمیع اعمال العباد، بندوں کے تمام اعمال کا چاہنے والا اللہ ہے. خیرها و شرها، چاہے وہ اعمال اچھے ہوں یا برے ہوں. یعنی بندے نیک اعمال کرتے ہوں تو وہ بھی اللہ کے چاہے بغیر، اللہ کے ارادہ کیے بغیر نہیں کر سکتے. جب تک اللہ نہ چاہے آپ اپنا نیک عمل بھی نہیں کر سکتے. اور چاہے برے اعمال ہوں تو وہ برے اعمال بھی اللہ تعالیٰ کے چاہے بغیر اور اس کی اجازت کے بغیر نہیں کر سکتے، کیونکہ کائنات اللہ کی ہے، تخلیق اللہ کی ہے. اس کائنات کا رب اور خالق اللہ تبارک و تعالی ہے. اس میں ہر چیز کو اللہ نے پیدا کیا ہے، انسانوں کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، انسانوں کے ارادوں کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے.
انسان کی طاقت کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، انسان کی پاور اور ول پاور جو اختیار ہے اس کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے۔ جب اللہ نے انسان کو پیدا کیا، اس کی ول پاور کو پیدا کیا، اس کے اختیار اور اس کی طاقت کو پیدا کیا، اس کے ارادے کو پیدا کیا، تو پھر بندہ اللہ تعالیٰ کے چاہے بغیر کیسے کر سکتا ہے اس کی کائنات میں؟ اب کوئی انسان یہاں پر اشکال پیدا کرے، بعض لوگ یہ غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ بھئی اگر اللہ تعالیٰ سارے اعمال کو، سارے کاموں کو اللہ ہی چاہتا ہے تو اس کا مطلب اللہ تعالیٰ ہم سے برائی کروا رہا ہے اگر ہم برا کرتے ہیں، اور وہ چاہتا ہے کہ ہم برائی کریں تو پھر سزا کیوں دیتا ہے؟ تو یہ مغالطہ ہے، یہ جو ہے ایک مغالطہ ہے، یہ غلط انداز میں، غلط فہمی کو پہلے تو غلط انداز میں سمجھنے والی بات ہے، اور پھر اس غلط فہمی کو عام کرنے والی بات ہے۔ بھائی بات یہ ہے، اللہ کے چاہنے سے آپ نہیں کرتے، آپ تو اپنے چاہنے سے کرتے ہیں، لیکن آپ اگر چاہتے ہیں کسی کام کو کرنا تو کیا آپ اللہ کے چاہے بغیر کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ چاہ رہے کہ میری کائنات میں یہ گناہ نہیں ہونا چاہیے، آپ کر لیں گے؟ یا تو کہیے کہ ہم اللہ کے چاہے بغیر کرتے ہیں، تو پھر وہ رب کیسا ہوا؟ وہ چاہتا ہے کہ میری کائنات میں شرک نہ ہو، گناہ نہ ہو، اور اس کے چاہنے کے خلاف ہی آپ جو ہے شرک کر رہے ہیں، کوئی انسان شرک کر رہا ہے، گناہ کر رہا ہے، تب تو وہ نعوذ باللہ کمزور ہوا۔ اور یا پھر یہ کہیے کہ ہم جو کام چاہ رہے ہوتے ہیں اس کا اللہ کو پتہ ہی نہیں، ہم کیا چاہنے والے اور کیا کرنے والے، تو وہ رب کیسا، وہ خالق کیسا؟ اللہ کے رب ہونے کی، اس کے خالق ہونے کی، اور اس کی ربوبیت اور اس کی ملکیت اور مالک الملک ہونے کی یہ خصوصیت ہے کہ سب پوری کائنات اس کی ہے، اس کے چاہے بغیر، اس کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ وہ جو چاہتا ہے وہ آپ کے چاہنے کی وجہ سے آپ کے لیے چاہتا ہے، کیونکہ آپ خود کے لیے چاہتے ہیں، اس لیے وہ آپ کے لیے چاہتا ہے کہ ٹھیک ہے کر لو، اجازت دیتا ہے آپ کو کہ جو کرنا چاہتے ہو کر لو، اسی پر تو حساب ہے، اسی پر تو سوال اور آزمائش ہے۔ تو کوئی یہ نہ سوچے کہ اللہ نے چاہا تو میں نے کر لیا، نہیں، آپ نے چاہا تو آپ کے چاہنے سے پہلے اللہ نے آپ کے لیے چاہ لیا، فرق اتنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے چاہنے سے پہلے ہی آپ کے بارے میں جانتا ہے کہ آپ یہ کام کرنے والے ہیں اور اس کا ارادہ کرنے والے ہیں، اس کو چاہنے والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے چاہتا ہے، آپ کو چاہ کر کے مجبور نہیں کرتا، کیونکہ اس کی کائنات میں، جیسے آپ کے گھر میں ہم مثال دے چکے ہیں پیچھے اس طرح کی، آپ کے گھر میں جو آپ کا اپنا گھر ہے، اس گھر میں آپ کی چلے گی کہ باہر والے کی چلے گی؟ آپ اپنے گھر میں ترتیب، بیڈ روم میں کیا کیا رکھیں گے، کون سی چیز کہاں رکھی جائے گی، گھر میں کون سا کمرہ آپ کا جو ہے ڈرائنگ ہوگا، کون سا کمرہ آپ کا خاص بیڈ روم ہوگا، کون سی جگہ پہ آپ کچن بنائیں گے، یہ سب آپ کی مرضی چلتی ہے۔ باہر کا آدمی پڑوسی اور دوسرا شخص آ کر کہے کہ نہیں یہ اس کو فلاں چیز میں وہاں رکھو، اس کو یہ کرو، تو پھر آپ کا گھر میں آپ کی ملکت کا کیا تصور؟ اس لیے یہ تو چھوٹی سی مثال ہے، اللہ تعالیٰ تو پوری کائنات کا خالق ہے، پوری کائنات کا مالک ہے۔ اللہ کی ملکیت میں، اللہ کی بادشاہت میں اللہ کا غلام وہ کام کرے جس کو اللہ کو پتہ نہ ہو، اور اللہ کے چاہے بغیر اللہ کے ارادے کے خلاف ہی کر ڈالے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ گناہ نہ ہو اور بندہ کہتا ہے میں کروں گا، تو کس کا ارادہ چلا؟ اللہ کا کہ بندے کا؟ وہ کہتے ہیں نا، اس مسئلے میں تقدیر کے جو منکرین گزرے ہیں، معتزلہ، انہوں نے اس میں مخالفت کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، انصاف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حکم دے کہ بندہ ایمان لا، اللہ تعالیٰ حکم دے، جب دیا بھی ہے اس نے کہ بندہ جو ہے وہ نیک عمل کرے، اب بندے کا اپنا اختیار ہے کہ وہ چاہے تو ایمان لے آئے، چاہے تو کفر کرے۔ تو کفر اگر کرتا ہے تو اپنے ارادے سے کرتا ہے، ایمان لاتا ہے تو اپنے ارادے سے لاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی دخل نہیں۔ ان کا یہ کہنا، بولے تبھی انصاف ہوگا کہ مومن کو تبھی ایمان لانے پر جنت ملے گی اور کافر کو کفر کرنے کی وجہ سے جہنم ملے گی، کیونکہ اللہ نے تو کہا تھا کہ سب سے ایمان لاؤ، اس نے اللہ کے حکم کو مان لیا اور اپنی مرضی سے ایمان لایا
تو یہ انعام کا مستحق ہوا، اور اس نے نہیں مانا اور اپنی مرضی سے کفر کیا تو یہ جہنم کا مستحق ہوا۔ دیکھنے میں یہ بات بڑی اچھی ہے، مگر حقیقت میں اتنی خطرناک ہے کہ جیسے کوئی مثال دی علماء نے، امام ابن ابی العز الحنفی نے عقیدہ تحاویہ کی شرح میں مثال دی ہے کہ ان کی مثال ایسی ہے کہ کوئی آدمی تپتی ہوئی زمین سے، گرم گرم کنکریوں میں چلتے ہوئے، تپتے ہوئے پتھریلی زمین سے ننگے پاؤں بھاگے کہ میرے پیر جل رہے ہیں، بھاگ کر کے آگ کے انگاروں میں کھڑا ہو جائے گا۔ انگارے میں کھڑا ہونا زیادہ سخت ہے کہ تپتی ہوئی زمین پر کھڑا ہونا زیادہ سخت ہے۔ اور ایک اور مثال دی جیسے کہ کوئی انسان بارش سے بھاگے، بوندوں سے بھاگے اور پرنالے کے نیچے کھڑا ہو جائے۔ تو مراد یہ کہ یہ لوگ بھاگے اس ناانصافی کے خدشے سے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا مومن سے ایمان اور کافر سے کفر چاہے گا، کافر کفر کا ارادہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس کے لیے کفر کا ارادہ کرے گا، تو پھر سزا دینا تو ناانصافی ہوگی۔ اس ناانصافی سے بھاگے تو کون سی خطرناک خوفناک غلطی کا شکار ہوئے۔ اللہ نے چاہا تھا کہ آپ ایمان لاؤ، کافر سے بھی چاہا تھا، مومن سے بھی چاہا تھا، چلی مومن تو لے آیا۔ اب کافر نے چاہا کہ میں کفر کروں گا، اللہ نے چاہا تھا کہ تم کفر نہ کرو، ایمان لاؤ، تو کس کا چاہا عمل میں آیا؟ اللہ کا کہ بندے کافر کا؟ کافر کا چاہا ہوا پورا ہوا نا۔ تو وہی کائنات کے اندر ایک حادثہ ہوا، آپ کے گھر میں آپ نے کہا میں بیڈ روم اس کمرے کو بناؤں گا، باہر والے نے کہا نہیں اس کو نہیں بنا سکتے، اس کو بنائیں گے، اور آخرکار آپ کو وہ بنانا پڑا۔ تو کس کی چلی؟ آپ کی چلی کہ باہر والے کی چلی؟ تو پھر آپ کی تو طاقت اور ملکیت کا کوئی تصور ہی نہیں رہا۔ تو اب کیا ہوا؟ بندہ زیادہ طاقتور ہو گیا، اور نعوذ باللہ اس مسئلے میں اللہ تعالیٰ کا ارادہ کمزور پڑ گیا۔ اسی لیے مثال دی امام ابن ابی العز نے، بعض علماء سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے واقعات نقل کیے علماء نے معتزلہ کے، تقدیر کے منکرین کے، کہ ایک مرتبہ بولے ہم کشتی میں سفر کر رہے تھے۔ عمر بن حیثم کہتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ کشتی میں سفر کر رہے تھے، ہمارے ساتھ ایک معتزلی تھا جو تقدیر کا منکر ہے، جو یہ کہتا ہے کہ اللہ نے کافر سے چاہا تھا کہ ایمان لا، لیکن کافر نے خود ہی کفر کیا اور کہا کہ نہ میں کفر لاؤں گا، کفر کروں گا۔ تو معتزلی بھی سفر کر رہا تھا، اور ساتھ میں ایک مجوسی سفر کر رہا تھا جو دین اسلام کو نہیں مانتے بلکہ آگ کی عبادت کرنے والے، خالق خیر اور خالق شر، ان کے دو خداؤں کو ماننے والے پارسی۔ تو معتزلی نے اس سے کہا کہ بھئی آپ اسلام کیوں نہیں لے آتے؟ آپ مسلمان ہو جائیے، جنت پا جائیں گے۔ دوران سفر دعوت دی اسلام کی۔ تو مجوسی نے کہا کہ جب اللہ چاہے گا تو میں اسلام لے آؤں گا۔ تو اس پر معتزلی نے کہا اللہ چاہتا ہے کہ اسلام لاؤ بھائی، اللہ نے قرآن نازل کیا ہے، رسولوں کو بھیجا ہے، اللہ چاہتا ہے کہ تم اسلام لاؤ، لیکن شیطان نہیں چاہتا ہے کہ تم اسلام لاؤ، تو شیطان کی بات چھوڑو، اسلام قبول کرو۔ تو مجوسی نے کہا کہ بھائی یہ تو بڑی عجیب بات ہے، ایک ارادہ اللہ کا ہے میرے متعلق کہ میں اسلام لاؤں، اور میرے متعلق ایک ارادہ شیطان کا ہے کہ اسلام نہ لاؤں۔ تو ارادہ تو شیطان کا واقع ہو رہا ہے، عمل میں تو شیطان کا ارادہ چاہا ہوا ہو رہا ہے، تو یہ تو زیادہ طاقتور ہوا، تو میں تو زیادہ طاقتور کے ساتھ رہوں گا۔ تو یہ مضحکہ کا خیز واقعات میں سے ایک واقعہ ہے جو تقدیر کے منکرین کے متعلق تاریخ میں بیان کیے گئے ہیں۔ ایک اور واقعہ بیان کیا گیا ہے، عمرو بن عبید البصری۔ عمرو بن عبید البصری یہ معتزلہ کا جو لوگ تقدیر کے منکر تھے تاریخ میں، ان کے بڑے اماموں میں سے ایک امام تھا، واصل بن عطا الغزال، جس نے امام حسن بصری کے حلقے میں الگ ہو کر کے مرتکب کبیرہ گناہ کرنے والے شخص کے مسئلے میں سوال کیا گیا۔ اس کے مسئلے میں جب یہ الگ ہوا تو اس نے امام حسن بصری کی مجلس کو چھوڑ دیا، الگ رہنے لگا۔ اس کا ایک دوست تھا جو کلاس میں بیٹھتا تھا، عمرو بن عبید البصری۔ عمرو بن عبید پہلے سے منکر تھا تقدیر کا، یعنی یہ معتزلہ کا واصل بن عطا کا واقعہ پیش آنے سے پہلے ہی عمرو بن عبید بصری یہ جو تھا وہ تقدیر کا منکر تھا۔ اب کچھ دنوں بعد یہ بھی ساتھ میں بیٹھنے لگا، اب ان کا ایک حلقہ بن گیا درس کا، جیسے ہمارا حلقہ ہے۔ ایک دن عمرو بن عبید کے حلقے میں
ایک اعرابی آیا. اعرابی کہتے ہیں دیہاتی انسان کو. اہل عرب کے یہاں جو دیہات میں رہنے والے بدوی ہوا کرتے تھے ان کو اعرابی کہتے تھے. تو کوئی اعرابی آیا, اس نے کہا بھائی مسجد میں پہنچا, کہا کہ ارے اللہ والو آپ سے ایک درخواست ہے. بولے کیا؟ بولے میری اونٹنی چوری ہو گئی ہے, کوئی چرا کے لے گیا ہے چور, تو دعا کر دیجئے اللہ میری اونٹنی کو واپس دلا دے. تو عمرو بن عبید حلقے کے امام تھے, مولانا درس دے رہے تھے, تو انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ کر کہا اللہ اس بندے مسکین کی بیچارے کی اونٹنی چوری ہو گئی ہے, تو نہیں چاہتا تھا کہ چوری ہو, لیکن چور نے اپنے ارادے سے چوری کر لی ہے. تو گناہ کے بارے میں تو ان کا عقیدہ ہے نا کہ گناہ اور کفر اللہ نہیں چاہتا کہ گناہ ہو, گنہگار سے اللہ چاہتا ہے کہ تو نیکی کر, مگر گنہگار خود ہی گناہ کرتا ہے, اللہ کی مخالفت کرتا ہے ان کے عقیدے میں. تو کہا اللہ تو نہیں چاہتا تھا کہ یہ چوری ہو, مگر چوری ہو گئی, تو اللہ تو اس کی اونٹنی کو واپس لوٹا دے. تو بدوی لوگ جو ہوتے ہیں آج بھی ہمارے یہاں جو گاؤں میں رہنے والے, قصبوں میں رہنے والے عام لوگ جو ہوتے ہیں, سادہ لوگ جو فلسفی لوگوں سے, بگڑی ہوئی عقل والوں سے جو لوگ ملاقات کیے ہوئے نہیں ہوتے یا ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے نہیں ہوتے ہیں, سادہ لوح انسان, وہ بیچارہ فطرت پہ ہوتا ہے. تو اس بدوی نے کہا ارے بھائی رہنے دو, تمہاری دعا کی ضرورت نہیں ہے مجھے, رہنے دو, معاف کرنا, مجھے تمہاری دعا کی ضرورت نہیں ہے. بولے کیوں بھائی, کیوں نہیں ہے دعا کی ضرورت؟ بولے مجھے ڈر ہے. اس بدوی نے کہا مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ جس طرح اللہ نے چاہا تھا کہ چوری نہ ہو پھر بھی ہو گئی, تو مجھے ڈر ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہ لے کہ میری واپس آئے اور واپس نہ آئے. اللہ تعالیٰ چاہے کہ بھائی میری اونٹنی واپس آ جائے, تو مجھے ڈر ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر اللہ کے ارادے کے خلاف کام نہ ہو, پھر تم لوگ دعا نہ کرو. تو دیکھیں آپ, یعنی یہ بات ایک چھوٹی سی بات تھی, ان کو لگا کہ یہ اس میں ناانصافی ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر مسلمان سے اسلام کو کا ارادہ کرے, یعنی آپ نے ابھی نماز پڑھی ہے, آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ نے تنہا اپنے ارادے سے نماز پڑھی ہے, آپ کے ارادے سے پہلے اللہ کا ارادہ تھا کہ آپ نماز پڑھیں. اور اگر کسی نے نماز نہیں پڑھی ہے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ میں نے نہیں پڑھی, میں نے آج اپنی مرضی سے جو چاہ کر لیا. گھر میں باپ تھا, بھائی تھا, ماں تھی, بہن تھی بڑی, یا بیوی تھی, دوسرے لوگ تھے, دوست و احباب تھے, کسی نے نہیں دیکھا, میں چپکے سے نکل گیا اور میں نے نماز نہیں پڑھی. یہ نہ سمجھے, بلکہ اس کو جاننا چاہیے کہ اللہ نے اس سے نماز پڑھوانا ہی نہیں تھی. اللہ نے اس سے نماز نہیں پڑھوانی تھی, تبھی آپ نے نہیں پڑھی. کافر نے کفر کیا تو اللہ نے اس سے کفر کروانا تھا تو کفر کیا. چور نے چوری کی تو اللہ نے اس سے چوری کروانی تھی تو چوری کی. کائنات میں جو بھی کام ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ارادے سے ہوتا ہے, اللہ کے چاہنے سے, مگر اللہ کے چاہنے سے بندہ مجبور نہیں ہوتا, خود بندے کا بھی ارادہ اس میں رہتا ہے. اللہ کا چاہنا بندے کے چاہنے کے لیے ہے, بندے کے ارادے کے لیے ہوتا ہے. ورنہ اللہ کی کائنات میں اللہ کے ارادے کے, اللہ کے چاہے بغیر ہی کام ہوں گے تو وہ اللہ کیسا, وہ رب کیسا, وہ خالق اور مالک کیسا, وہ بادشاہ کیسا. بات انشاءاللہ سمجھ آ رہی ہوگی. فرمایا اہل سنت والجماعت, اہل الحدیث, محدثین اور ان کے متبعین سلفی حضرات کا, اہل حدیث کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ کے چاہنے سے ہو رہا ہے. اللہ چاہتا ہے تو ہوتا ہے, اللہ اجازت دیتا ہے تو کام ہوتا ہے, اللہ اجازت نہ دے تو کچھ نہیں ہوگا. فرمایا وَلَمْ يُؤْمِنْ أَحَدٌ إِلَّا بِمَشِيئَتِهِ, کوئی بھی بندہ ایمان نہیں لاتا ہے مگر اللہ کے چاہنے کے بعد. اللہ چاہے گا کہ بندہ ایمان لائے تب لائے گا. وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً, تو اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا ہوا ہے کہ کچھ لوگ مسلمان ہوں, کچھ لوگ مومن ہوں اور کچھ لوگ کافر ہوں, کچھ لوگ غیر مسلم ہوں, کچھ لوگ اطاعت کرنے والے ہوں, کچھ لوگ نافرمان ہوں. اللہ کی حکمت یہی ہے. فرمایا اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو سارے لوگوں کو ایک امت بنا دیتا,
سرزمین پہ کوئی کافر نہ ہوتا، کوئی مشرک اور ظالم نہ ہوتا، کوئی گنہگار بدکار سیاکار نہ ہوتا اگر اللہ چاہتا۔ فرمایا وَلَوْ شَاءَ أَلَّا يُعْصَىٰ، اور اگر اللہ چاہتا کہ اس کی نافرمانی سرے سے نہ ہو، لما خلق ابلیس، تو ابلیس کو ہی پیدا نہ کرتا۔ وہ چاہتا ہے اس چیز کو، کیونکہ حکمت یہی ہے، اس کی حکمت یہی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کوئی کہا کہ ایسا کیوں کیا بھئی، ابلیس کو پیدا کر دیا، لوگ گناہ کرتے ہیں، نہ کرتا، کیوں نہیں کرتا بھئی؟ اللہ تعالیٰ نے آپ سے پہلے فرشتوں کو پیدا کیا تو تھا، فرشتے کوئی گناہ کرتے ہیں کیا؟ کچھ نہیں کرتے گناہ۔ فرمایا یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، فرشتے رات دن اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، رات دن عبادت میں مشغول ہیں، اور انہیں کبھی بھی عبادت کے دوران تھکاوٹ اکتاہٹ کبھی نہیں آتی، 24 گھنٹے فرشتے اللہ کی عبادت میں مشغول ہیں۔ فرمایا لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ کے حکموں کی نافرمانی کبھی نہیں کرتے فرشتے، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور جو حکم ملتا ہے وہ کرتے ہیں۔ تو اللہ کے پاس ہے تو ایک مخلوق کہ جو وہ چاہتا ہے وہ کرتی ہے، اس کی نافرمانی نہیں کرتی، اس کی عبادت 24 گھنٹے کرتی ہے، ایسی مخلوق اللہ کے پاس ہے۔ اور ایک وہ مخلوق بھی ہے، جانور اور کیڑے مکوڑے چرند پرند، اللہ نے ان کو جو حکم دے دیا اسی پہ لگے ہیں، وہ بھی نہیں مخالفت کرتے اللہ کی۔ تو تقاضا حکمت کا یہ تھا کہ ایسی مخلوق بھی ہو جس کے پاس اختیار ہو، اور اپنے اختیار سے وہ چاہے تو ایمان لائے، چاہے تو کفر کرے، چاہے تو نیکی کرے، چاہے تو گناہ کرے، اور اسی اختیار پر فرمایا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ یہ اختیار کیوں دیا، جنت، یہ موت، یہ زندگی، یہ حیات، یہ کائنات کیوں بنائی؟ تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں اچھا عمل کرنے والا کون ہے۔ تو آزمائش کا یہی حکمت ہے۔ اب کوئی کہے کہ نہیں نہیں، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ ہمیشہ نیک اعمال کراتا، کیوں بھیا؟ آپ کو فرشتہ بنا دیتا کیا؟ فرشتے اللہ نے بنائے تو ہیں، اللہ نے انسان بنایا اسی لیے تھا تاکہ انسان کو آزمایا جائے، اور انسان کو اختیار دیا گیا، پاور دیا گیا، ارادہ دیا گیا، تاکہ وہ اپنے ارادے سے سوچے سمجھے، علم دیا، عقل دی، فیصلہ کرے، پھر قدم بڑھائے، اور اپنی پاور سے جو فیصلہ اس کا ہو اس کے مطابق عمل کرے، اور اسی کے مطابق اللہ اس کو سزا دے یا جزا دے۔ فرمایا فکفر الکافرین، کافروں کا کفر، و ایمان المومنین، اور مومنوں کا ایمان، مومن کا ایمان اور کافر کا کفر، بقضائہ سبحانہ وتعالی وقدرہ، اللہ تعالیٰ کی تقدیر اور اس کے فیصلے سے ہی ہے، جس کے متعلق اللہ نے جان لیا کہ یہ ایمان لانے والا ہے، اس کے لیے لکھ دیا، اور اس کے لیے ایمان کو چاہ بھی لیا، اور اس کے ایمان کو پیدا بھی کر دیا، اس کو توفیق بھی دے دی، اس کو مدد بھی کر دی، اس کو آسانی بھی کر دی۔ اور جس کے بارے میں جان لیا اللہ نے کہ یہ ایمان لانے والا نہیں ہے، اس سے اپنی توفیق بھی چھین لی، اپنی مدد بھی چھین لی، بے سارا تنہا چھوڑ دیا، اور اس کو کفر کرنے دیا، کفر کرنے کی اجازت دی اس کو، اس کے کفر کو چاہا بھی، اور اس کے کفر کو پیدا بھی کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ جیسے اللہ نے فرمایا یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُکْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن یَشَاءُ عَقِیمًا إِنَّهُ عَلِیمٌ قدیر۔ اللہ نے ایک جگہ مثال دی قرآن میں کہ اللہ جسے چاہتا ہے لڑکیاں لڑکے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے لڑکے لڑکے دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے لڑکیاں لڑکے دونوں دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بانجھ بنا دیتا ہے، بے اولاد۔ اللہ تعالیٰ کے 4 فیصلے سنائے نا، کسی کو صرف لڑکیاں، کسی کو صرف لڑکے، کسی کو لڑکے لڑکیاں دونوں، اور کسی کو کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ اللہ کی حکمت ہے۔ فرمایا انہ علیم قدیر، وہ جاننے والا ہے کہ جو فیصلے وہ کرتا ہے ان کے پیچھے کیا حکمتیں ہیں، جس کو صرف لڑکیاں دی ہیں کیوں دی ہیں، وجوہات کیا ہیں، اسباب اور مقاصد کیا ہیں۔
جس کو صرف لڑکے دیے، جس کو دونوں دیے، اور جس کو کچھ نہیں دیا، اللہ جانتا ہے اس کی حکمت کیا ہے، اس کے مقاصد کیا ہیں، وہ جانتا ہے، اسی کے پاس علم ہے۔ ایسے ہی جس کو ایمان کی توفیق دی، جس کو کفر میں چھوڑ دیا، جس کو نیکی کی توفیق دی، جس کو گناہ پر چھوڑ دیا، سب کے لیے اللہ جانتا ہے حکمت کیا ہے، اسی کو پتہ ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ چلیے، فرمایا بے قضائہ و قدرہ و ارادتہ و مشیتہ، فرمایا کافر کا کفر اور مومن کا ایمان اللہ کے فیصلے سے ہے، اس کی تقدیر سے ہے، اور اس کے ارادے اور مشیت سے۔ وہ چاہتا ہے تب مومن ایمان لاتا ہے، وہ چاہتا ہے تب کافر کفر کرتا ہے۔ اللہ نہ چاہے، کسی کے بس کی بات نہیں کہ وہ کفر کر لے۔ مجال ہے کہ جو اللہ کی کائنات میں ذرا سا کچھ دن کا ہلا دے، کسی پر ظلم کرنا تو بہت دور، اس ظلم کا ارادہ کر لے۔ اللہ کی کائنات میں اللہ کے چاہے بغیر ممکن نہیں ہے۔ فرمایا وَيَرْضَى الْإِيمَانَ وَالطَّاعَةَ، اور اللہ تعالیٰ ایمان سے راضی ہوتا ہے اور اطاعت سے راضی ہوتا ہے۔ مومن کے ایمان سے راضی ہے اور فرما بردار کی اطاعت سے خوش ہے۔ جو مومن ایمان لاتا ہے اور جو فرما بردار بندہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ مومن کے ایمان سے اور فرما بردار کی اطاعت سے خوش ہوتا ہے۔ وَيَسْخَطُ الْكُفْرَ وَالْمَعْصِيَةَ، اور کافر کے کفر سے ناراض بھی ہوتا ہے، گنہگار کی نافرمانی سے ناراض بھی ہوتا ہے۔ کوئی یہ نہ سوچے کہ اللہ نے کفر کو چاہا تو کفر کیا، تو چاہنے پر وہ راضی بھی ہے اس سے، نہیں۔ یہی وہ مقام ہے جہاں پر تقدیر کے منکر معتزلہ اور تقدیر کے باب میں جبر کے قائل جبریہ جو لوگ تھے، جہمیہ وغیرہ، یہ لوگ بھٹک گئے۔ انہوں نے سمجھا کہ ارادے کا مطلب ہے رضا، محبت، یعنی اگر اللہ نے کافر کے کفر کو چاہا ہے تو پھر اللہ اس سے راضی بھی ہے، اگر گنہگار کے گناہ کو چاہا ہے تو اس سے راضی بھی ہے۔ تب کیا ہوا؟ علماء کہتے ہیں کہ تقدیر کے منکر معتزلہ اور تقدیر کو ہی سب کچھ سمجھنے والے، بندے کو مجبور محض ماننے والے، بندے کے اختیار اور طاقت کا انکار کرنے والے جو جہمیہ اور جبریہ تھے، وہ لوگ ان دونوں فرقوں، قدریہ اور جبریہ، یہ دو فرقے ہیں تقدیر کے بارے میں۔ جبریہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں، بندہ کچھ نہیں کرتا، سب اللہ کراتا ہے۔ نماز بھی بندہ نہیں پڑھتا، اللہ پڑھتا پڑھاتا ہے، وہی بندہ تو خالی کٹ پتلی کی طرح ہل رہا ہے۔ کٹ پتلی ہلتی ہے، کیا وہ خود ہلتی ہے؟ کوئی دوسرا ہلا رہا ہوتا ہے اسے، ہے؟ تو کیا کٹ پتلی کو کہا جائے گا اس کٹ پتلی نے بڑا اچھا پرفارمنس کیا ہے؟ بلکہ جس نے ہلایا گھمایا اس کو کہا جائے گا نا۔ تو جہمیہ جبریہ جو تقدیر میں اس بات کے قائل تھے کہ بندہ تو مجبور محض ہے، بندے کے پاس کوئی طاقت اور اختیار نہیں، وہ کہتے تھے بندہ کٹ پتلی ہے، صلاۃ ادا کرے، نماز پڑھے تو اللہ نے پڑھوائی، اللہ نے کیا یہ کام، بندے کے پاس طاقت نہیں، اللہ نے کیا۔ اور گناہ کرے، کفر کرے، قتل کرے، زنا کرے، شراب پیے، کچھ بھی کرے تو وہ بھی اللہ نے کرایا، بندہ تو بیچارہ پتا ہے ہوا میں، ادھر ہلتا ہے تو ادھر ہلتا ہے۔ ایسے لوگ اور وہ لوگ معتزلہ جنہوں نے تقدیر کا انکار کیا، وہ کہتے ہیں کچھ نہیں، اللہ کا کوئی دخل نہیں ہے، ہم نے سب کچھ کیا اپنی طاقت سے۔ کافر نے کفر کیا اپنی طاقت سے اور ارادے سے، اور مومن نے ایمان لایا تو مومن جنت کا مستحق ہے اور کافر جہنم کا۔ یہ انصاف ہے۔ تو یہ دو جو فرقے تھے، منکرین تقدیر اور دوسرے جبریہ، جبر کے قائل، ان دونوں فرقوں کے گمراہ ہونے کی اصل وجہ ارادہ اور پسندیدگی، محبت میں تلازم قرار دیا، لازمی کر دیا۔ اگر ارادہ ہے تو محبت بھی ہے، اور اگر محبت ہے، رضامندی ہے، تو ارادہ بھی ہے۔ سمجھ آئی بات؟ اگر ارادہ ہے
تو ساتھ میں محبت بھی ہے. ان کے یہاں لازم و ملزوم ہو گئے. ٹھیک. اب کیا ہوا؟ جبریہ جو لوگ سب کچھ کہتے کہ اللہ ہی کراتا ہے، بندہ مجبور ہے، انہوں نے کہا کائنات میں سب کچھ اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے، اللہ کے ارادے سے ہوتا ہے. یہ بات صحیح ہے، اللہ کے ارادے سے ہوتا ہے، بات بالکل صحیح ہے. بولے کائنات کا سب کام اچھا ہو یا برا، کفر ہو یا ایمان، فرامبرداری ہو یا نافرمانی، سب اللہ کے ارادے سے ہوتا ہے، اللہ کے چاہنے سے ہوتا ہے. بالکل صحیح ہے، اتنا بالکل صحیح. لیکن چونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ارادے میں اور پسندیدگی اور محبت میں تلازم ہے، تو بولے چونکہ سب کچھ اللہ کے چاہنے سے ہوتا ہے تو کفر بھی اللہ کے چاہنے سے ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرتا ہے. سمجھے کہ نہیں؟ تو گویا اب سزا کس بات پر ہے پھر اگر کافر کے کفر کو اللہ چاہتا ہے اور پسند بھی کرتا ہے؟ بولے کافر کو سزا قیامت کے دن اس کے کفر کی وجہ سے نہیں ہوگی، بلکہ اللہ کی مرضی پہ ہوگی. یفعل ما یشاء فعال لما یرید، جو چاہے کرے، جس کو چاہے جنت میں ڈال دے، جس کو چاہے جہنم میں ڈال دے. لا یسأل عما یفعل، قرآن کی آیتوں سے دلیل مل گئی ان کو. اللہ سے سوال نہیں ہو سکتا کہ جو کچھ بھی کرتا ہے. اللہ سے کون سوال کر لے گا؟ مالک الملک، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس کی کائنات ہے، اس کا سب کچھ ہے. وہ جس کو چاہے جہنم میں پھینکے، جس کو چاہے جنت میں. کافر کو کفر پہ جنت جہنم میں ڈالے گا اس لیے نہیں کہ اس نے کفر کیا، اس نے بیچارے نے کچھ کیا ہی نہیں ہے. مومن کو جو جنت دے گا اس لیے نہیں کہ اس نے ایمان لا کر کے نیک عمل کیے، اس نے کچھ نہیں کیا، وہ تو اللہ نے کرایا تھا اس کو. یہ تو کہ اسٹیج تھا، کٹ پتلیوں کو گھمایا گیا تھا. اللہ کی مرضی، جس کٹ پتلی کو چاہے جس ڈبے میں رکھ دے، جہاں رکھ دے. فرمایا، کہنے لگے کہ مومن کو ایمان کی وجہ سے جنت نہیں ملی، عمل صالح کی، نیک عمل کی وجہ سے نہیں، اللہ کی مرضی پہ من مانی جو چاہے کرے. ٹھیک ہے، ہو گیا جواب ان کا. اور تقدیر کے منکر معتزلہ نے کہا، وہ بھی کہتے ہیں کہ ارادے میں اور محبت میں تلازم ہے، ایک ہوگا تو دوسرا بھی ہوگا. تو انہوں نے کہا تھا کہ چونکہ سب کچھ اللہ کے ارادے سے تو سب کچھ اللہ کو پسند بھی ہے. انہوں نے الٹا کر دیا تقدیر کے منکرین نے. بولے اللہ تعالیٰ کفر نہیں چاہتا، کفر معصیت نہیں چاہتا، لہذا جب اللہ تعالیٰ نہیں، اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا. انہوں نے کہا قرآن میں ہے نا وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کفر پہ راضی نہیں ہے. ابھی آگے آیت بھی آئے گی ہمارے سامنے. اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوتا کہ بندہ کفر کرے، بندے کے گناہ سے اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوتا. تو معتزلہ نے، تقدیر کے منکرین نے کہا کہ جب اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہے تو ارادہ بھی نہیں کرتا ہے. راضی ہے تو ارادہ ہے، ارادہ ہے تو راضی ہے، ارادہ نہیں تو راضی نہیں، راضی نہیں تو ارادہ نہیں. سمجھ آ رہی ہے بات؟ ارادہ ہے تو راضی بھی ہے. پہلے ارادہ ہوا تو راضی بھی ہوگا. چلیے پہلے ارادہ نہیں ہوا، پہلے راضی ہو گیا تو ارادہ بھی کرے گا. سمجھ آ گئی بات؟ اب اگر ارادہ نہیں ہے تو راضی بھی نہیں، اور اگر راضی نہیں ہے تو ارادہ بھی نہیں. تو جبریہ نے پکڑ لیا ارادے والے پہلو کو کہ کائنات میں سب کچھ اللہ کے ارادے سے ہوتا ہے، تو کہا ہر چیز سے راضی بھی ہے. انہوں نے پکڑ لیا ناراضگی والے پہلو کو کہ اللہ تعالیٰ کفر سے راضی نہیں ہوتا، تو کہا کہ اللہ تعالیٰ کفر کو چاہتا بھی نہیں ہے. تبھی تو کہا کہ اللہ نے ارادہ تو کہتے کفر نہ ہو، لیکن بندے نے کفر کر لیا ہے. تو یہ اصل میں ارادہ اور رضامندی اور ارادے کے اندر برابری اور تلازم جب قرار دیا، لازم کر دیا، لازم ملزوم کر دیا، تو یہی سب سے بڑی اصل وجہ اور جڑ ہے تقدیر کے باب میں انحراف اور گمراہی کی. اہل سنت کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ تو ہے ہر چیز کا. کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے، یہ بات کس کی تھی؟ جبریہ کی. یہ بات صحیح ہے ان کی کہ ارادہ ہر چیز کا ہے،
مگر ارادے پہ انہوں نے کہا تھا کہ ہر چیز سے راضی بھی ہے. اہل سنت نے کہا کہ راضی نہیں ہے ہر چیز سے، کیونکہ ارادے میں اور رضامندی میں برابری اور تلازم نہیں ہے. اللہ کے ارادے سے سب کچھ ہوتا ہے لیکن اللہ ہر چیز سے راضی نہیں. ابھی دیکھیں صلاۃ مغرب میں اللہ کے کچھ بندوں نے نماز پڑھی، اللہ کے ارادے سے پڑھی، چاہنے سے پڑھی، اور اللہ کے بعض بدبخت بندوں نے نماز نہیں پڑھی تو وہ بھی اللہ کے چاہنے سے نہیں پڑھی. دو کام ہوئے. ایک ارادے کے مطابق ایک کام جو ہوا اس کو پسند کرتا ہے، اور دوسرے والے کام کو جو ارادے سے ہوا اس کو پسند نہیں کرتا. تو ہر کام جو اللہ کے ارادے سے ہوتا ہے ہر ایک کو پسند کرے ایسا ضروری نہیں ہے. کیا دلیل کیا ہے؟ پہلے کہا کہ دیکھیں ایمان سے راضی ہے اللہ، اطاعت سے راضی ہے. وَيَسْخَطُ الْكُفْرَ وَالْمَعْصِيَةِ، لیکن کفر سے اور نافرمانی سے ناراض ہے. دونوں ہو رہے ہیں اللہ کے حکم سے اور ارادے سے. ایمان اور عمل صالح، اطاعت بھی اللہ کے حکم سے ہو رہی ہے، اس کے ارادے سے ہو رہی ہے، اور کفر اور اللہ کی نافرمانی بھی اس کے ارادے سے ہو رہی ہے. ایمان اور اطاعت سے راضی اور کفر اور گناہ سے نافرمانی سے ناراض. قرآن میں فرمایا قال اللہ عز وجل، اللہ نے فرمایا ان تکفروا، اے لوگو اگر تم کفر کر بیٹھو، سب اگر کافر ہو جاؤ تو جاؤ بھاگو، مجھے کوئی ضرورت نہیں. فإن اللہ غنی عنکم، اللہ تم سے بے نیاز ہے، جاؤ جہاں جانا ہے چلے جاؤ، کوئی ضرورت نہیں. کیا مطلب ہوا؟ تمہاری کوئی ضرورت نہیں، تمہارے کفر سے ہم راضی نہیں ہیں. اسی کی مزید آگے وضاحت آ گئی. وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے کفر سے راضی نہیں ہوتا ہے. کہا کہ ہم تمہارے کفر سے راضی نہیں ہوں گے، جاؤ بھاگو جہاں جانا ہے چلے جاؤ، تم سے کوئی مطلب نہیں، ہمیں بے نیاز ہے اللہ تعالیٰ تم سے. سب کفر کر بیٹھو گے تو سب کو جہنم میں پھینک دیں گے، کوئی فرق نہیں پڑتا. تمہارے ایمان کی ضرورت نہیں، تمہارے کفر سے کوئی نقصان نہیں ہونے والا، ہمیں کفر پسند بھی نہیں ہے. فرمایا وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے ان کے کفر سے راضی نہیں ہوتا. وَإِن تَشْكُرُوا، لیکن اگر اللہ کا شکر ادا کرو گے، يَرْضَهُ لَكُمْ، تو اللہ تم سے راضی ہوگا، تمہارے شکر پہ راضی ہوگا. ایک ہی آیت میں دونوں باتیں کہہ دی. اطاعت سے راضی، نافرمانی سے ناراض. ایمان سے راضی، کفر سے ناراض. کفران نعمت سے ناراض، شکران نعمت سے راضی. واضح ہو گیا مسئلہ. اب اہل سنت والجماعت کا، اہل حدیثوں کا جو عقیدہ ہے وہ یہ کہ کائنات میں سب کچھ جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کے چاہنے سے، اس کے ارادے سے ہو رہا ہے، لیکن جو کچھ ہو رہا ہے وہ دو طرح کا ہے. ایک وہ جو ایمان اور اطاعت کی شکل میں ہے، اور دوسرا وہ جو کفر اور نافرمانی کی شکل میں ہے. دونوں اللہ کے ارادے اور اللہ کے چاہنے سے ہے، لیکن ایمان اور اطاعت گزاری سے اللہ راضی ہے اور کفر اور نافرمانی سے ناراض ہے. اور پتہ چلا کہ ارادے میں اور رضامندی میں برابری اور تلازم نہیں ہے. ارادہ ہے لیکن رضامندی نہیں، ضروری نہیں. نماز کا ارادہ ہے، آپ کے حق میں آپ نے پڑھ لی، جنہوں نے نہیں پڑھی ان کے حق میں نہ پڑھنے کا ارادہ ہے، یا ان کے پڑھنے کا ارادہ نہیں ہے. ٹھیک، ان کی نافرمانی کا ارادہ ہے، آپ کی فرامبرداری کا ارادہ ہے. آپ کے ارادے پر اللہ آپ سے رضامند ہوگا، اور ان کے لیے جو ارادہ کیا ہے نافرمانی کا، ان سے راضی نہیں ہوگا. یہاں تک مسئلہ تقدیر کا ختم ہو جاتا ہے. اب ایک اور مسئلہ شروع ہو رہا ہے. فرماتے ہیں ٹائم کیا ہوا؟ 8:30، ابھی چل سکتا ہے مسئلہ. فرماتے ہیں وَيَعْتَقِدُ وَيَشْهَدُ أَصْحَابُ الْحَدِيثِ، امام ابو عثمان الصابونی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت کا انداز دیکھیں. پچھلے والے پیراگراف میں کہا کہ اہل سنت والجماعت کا مذہب، اب کہا اصحاب حدیث کا اعتقاد. بتانا چاہتے ہیں کہ دونوں ایک ہی چیز ہے. کبھی الگ الگ ناموں سے یاد کرتے ہیں تاکہ پڑھنے والا
سننے والا جانے کے اصحاب حدیث اور اہل سنت والجماعت ایک ہی ہے۔ اصحاب الحدیث کہیے اہل الحدیث کہیے ہے ایک ہی چیز، اور یہ 5ویں صدی کے ہیں، 449 میں انتقال ہے، اور اس وقت اصحاب الحدیث کا لفظ بولا جاتا تھا، یعنی اہل الحدیث کا۔ آج اگر آ کر کے وعلیکم السلام کچھ لوگ کہیں کہ اصحاب الحدیث اور اہل الحدیث کا لفظ 1857 کے بعد آیا ہے، تو یہ ایک طرف جہالت ہے تو اور دوسری طرف الزام تراشی بہتان ہے۔ 449 ہجری 449 ہجری میں امام ابو عثمان صابونی فرما رہے ہیں، اعتقاد رکھتے ہیں اور گواہی دیتے ہیں اصحاب الحدیث، حدیث والے۔ اصحاب اور اہل دونوں کا ایک ہی معنی ہوتا ہے، ڈکشنری میں دیکھ لیجیے اٹھانا، اہل الحدیث اور اصحاب الحدیث ایک ہی لفظ ہے، ایک ہی میننگ ہے۔ کیا ایمان رکھتے ہیں، کیا اعتقاد رکھتے ہیں، کیا گواہی دیتے ہیں؟ فرمایا اصحاب حدیث اہل الحدیث اعتقاد رکھتے ہیں، عقیدہ رکھتے ہیں اور گواہی دیتے ہیں کس بات کی؟ کہ ان عواقب العباد مبہمہ، کہ بندوں کے انجام غیر معروف ہیں، مبہم ہیں۔ ہم آج اللہ کی توفیق سے، اس کی مدد سے مومن ہیں، مسلمان ہیں، ہمارے پاس مختصر ایمان تو ہے، تفصیلی ایمان ہمارے پاس، تکمیلی ایمان میں سے تھوڑا بہت جو اللہ کی توفیق ہو وہ ہے، لیکن مکمل ایمان ہمارے پاس نہیں ہے۔ کوشش ہماری یہی ہوتی ہے کہ ہم مکمل ایمان کو حاصل کریں، ایمان کے سارے تقاضوں کو پورا کریں اور اس پر برقرار رہیں۔ اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ میں صراط مستقیم پر قائم و دائم رکھنا، لیکن انجام ہمارا مبہم ہے۔ انجام ہمارا کیا ہوگا دنیا میں اور آخرت میں؟ دنیا کا تو پھر بھی کسی کو پتہ نہیں چلتا، آخرت کا انجام تو صرف اللہ کو پتہ ہے۔ مرنے کے وقت کون انسان ایمان پہ مرے گا، کون کفر پہ مرے گا، کون توحید پہ مرے گا، کون شرک پہ مرے گا، کون سنت پر مرے گا، کون بدعت پر مرے گا، کون اسلام پر مرے گا اور کون الحاد اور کفر پہ مرے گا، کسی کو نہیں پتہ۔ قیامت میں کون جنت میں جائے گا اور جہنم میں جائے گا، کسی کو نہیں پتہ۔ گرچہ ہم اسلام پر ہیں اور جو بندہ اسلام پر ہے اس کے لیے امید تو ہم کرتے ہیں کہ اگر اسلام پر مرا تو امید ہے کہ انشاءاللہ وہ جنت میں جائے گا، اس کا آخری انجام جنت ہوگا۔ جو اسلام پر مرے گا، جو ایمان پر مرے گا، توحید پر مرے گا، اس کا آخری انجام، ابتدائی انجام کی بات نہیں ہو رہی ہے، آخری انجام جنت ہے۔ یہ بات معلوم ہے۔ یہاں جو بات چل رہی ہے وہ ابتدائی انجام کی ہے اور موت کے خاتمے کی ہے۔ خاتمہ بالخیر ہوگا کہ خاتمہ بالشر ہوگا، کسی کو نہیں پتا۔ فرمایا اہل حدیث اس بات کا عقیدہ رکھتے ہیں اور گواہی دیتے ہیں کہ بندوں کے انجام مبہم اور غیر معلوم ہیں، پتہ نہیں ہے کسی کو۔ لا یدری احد، کوئی نہیں جانتا، بما یختم لہ، کہ اس کا خاتمہ کیسے ہوگا۔ خاتمہ بالخیر ہوگا، خاتمہ بالایمان ہوگا، خاتمہ بالاسلام ہوگا، یا نعوذ باللہ خاتمہ بالکفر ہوگا، کوئی نہیں جانتا۔ ہم نے آپ کو مثال دی تھی بعض لوگوں کی، کہ بعض لوگ، ایک کسی عالم کی مثال دی تھی ہم نے، جو عالم تھے ان کے بعد عبداللہ قسیمی کی مثال دی تھی کہ انہوں نے کتاب لکھی اور اہل حدیثوں کا، سلفیوں کا اور محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک سلفیت کا انہوں نے دفاع کیا، اور حرمین شریفین میں رہتے ہوئے علماء حجاز کے دوران ان کے درمیان اپنے زمانے میں اہل قبور، قبر پرستوں کے سارے شبہات کا، ان کے سارے اشکالات کا، ان کے سارے سوالات کا جو جواب دیا، تشفی بخش، تسلی بخش اور دندہ شکن جواب دیا، جس کے بعد ان کے سینگ ٹوٹ گئے، جن کے سر کچل گئے اور کبھی دوبارہ سوال نہیں اٹھا سکے۔ ان جوابوں کے پر مشتمل کتاب لکھی، اس کا نام تھا الصراع بین الاسلام والوطنیہ،
اسلام اور بت پرستی کے درمیان کشمکش۔ جواب تھا قبر پرستوں کا۔ اس کتاب کو جب چھاپا گیا 2 جلدوں میں، اتنی تھی موٹی، کم سے کم 700 600 650 700 صفحہ کی پر مشتمل 2 کتابیں ہیں۔ جب وہ کتاب چھپ کے آئی، علماء حرمین بہت خوش ہوئے۔ مسجد حرام مکہ کعبہ کے امام نے، اس زمانے میں ایک امام تھے، انہوں نے خوشی میں اور بطور نیک فعل کے کہہ دیا کہ عبداللہ قسیمی نے یہ کتاب لکھ کر کے جنت کا مہر ادا کر دیا۔ مطلب ایک طرح سے خوشی کا اظہار کیا۔ انجام کسی کو نہیں پتا، حالات نے پلٹا کھایا۔ عبداللہ قسیمی جو کٹر سلفی وہابی تھا، 20ویں صدی کے شروع میں 1917 میں کمیونزم کے انقلاب کے بعد، کمیونزم جب عربی دنیا میں آنا شروع ہوا، خاص کر 1950 کے بعد 1950 کے بعد عرب دنیا میں مصر اور شام کے اندر کمیونزم آنا شروع ہوا۔ اس زمانے میں کسی موقع پر عبداللہ قسیمی یہ قسیم میں آ کے بس گئے تھے، مصر کے تھے اصل میں، مصر چلے گئے اور کمیونزم کا مقابلہ کرتے کرتے، مناظرہ کرتے کرتے آخرکار کمیونسٹ بن گئے۔ لوگوں کا کہنا ہے، مورخین کا کہنا ہے کہ آخری سانس تک جب، جیسا کہ لوگ جانتے ہیں، کمیونسٹ ہی تھے، ٹھیک، لیکن اس پر بھی ہمارا یہ کہنا ہے اور ہمارا اہل حدیثوں کا عقیدہ یہ ہے کہ کسی بھی بندے کے بارے میں اس کے ظاہر پر حکم لگایا جائے گا کہ ظاہری طور پہ چونکہ کمیونسٹ تھے، لہٰذا ہمارے سامنے چونکہ کمیونزم سے توبہ کر کے اسلام کی طرف آنے کا کوئی ثبوت نہیں ہے، تو ہم ان کے متعلق اسلام کی بات نہیں کہیں گے۔ ایک بات یہ پکی ہوگی، ٹھیک ہے، کمیونسٹ ہی تھے، اللہ بہتر جانے کہ ان کا انجام کیا ہوا، ان کا خاتمہ کس پر ہوا، کمیونزم پر، الحاد پر ہوا، یا شاید انہوں نے اپنے اور اللہ کے درمیان توبہ کر لی ہو۔ یہ مسئلہ بھی ابھی آئے گا اس میں انشاءاللہ، اگر وقت ابھی رہا تو ہم ابھی کریں گے انشاءاللہ، اور نہیں تو آئندہ ہفتے۔ اور تو کس کا خاتمہ کیا ہو، اسی وجہ سے یہ بات کہی جا رہی ہے، کسی کو نہیں پتا کہ اس کا خاتمہ کیا ہو، سمجھے کہ نہیں؟ تو فرمایا کہ بندوں کے انجام مبہم ہیں، غیر معروف ہے، پتہ نہیں کسی کو نہیں پتا کس کا انجام کیا ہو، خاتمہ کس۔ وَلَا يَحْكُمُونَ لِوَاحِدٍ بِعَيْنِهِ، اسی وجہ سے کہ چونکہ بندوں کے انجام، اس کی موت، خاتمہ کس پر ہو رہا ہے ہمیں نہیں پتا، حتیٰ کہ مسلمان، مومن، عابد و زاہد، متقی، پرہیزگار بندہ، حاجی، نمازی، اللہ والا، وہ بھی مرتے وقت کس پر مرا کچھ نہیں پتا، لیکن ظاہر پر ایمان، ظاہر پر حکم لگے گا۔ چونکہ مسلمان تھا، مسلمان مانیں گے، قبرستان میں دفن بھی کریں گے، نماز جنازہ بھی پڑھیں گے، سب کچھ کریں گے۔ ایسے ہی جو کمیونسٹ تھا، اس کمیونسٹ مانا جائے گا، لیکن اس مسلمان کے بارے میں یہ نہیں کہا جائے گا نام لے کر کے فلاں صاحب جو انتقال کر گئے بڑے نیک تو تھے، یہ تو کہا جائے گا نیک تھے، لیکن یہ نہیں کہا جائے گا، گواہی نہیں دی جائے گی کہ جنت میں چلے گئے، جنت کی گواہی نہیں دی جائے گی۔ ایسے ہی اس کمیونسٹ کے بارے میں بھی، بلکہ کافر کے بارے میں بھی، یہودی نصرانی کے بارے میں بھی، مر جائے گا تو مرنے کے بعد یہ تو کہا جائے گا کہ وہ کافر تھا، دنیا میں زندگی میں یہودی تھا، نصرانی تھا، بت پرست تھا، کمیونسٹ تھا، ملحد تھا، اور اسلام لایا کہ نہیں پتہ نہیں، کبھی نہیں پتہ ہمیں کہ اسلام لایا ہو، اس کو کمیونسٹ ہی مانا جائے گا، ملحد اور کافر ہی مانا جائے گا، یہودی، نصرانی، مجوسی کوئی بھی ہو، لیکن یہ نہیں کہا جائے گا کہ فلاں صاحب نام کے ساتھ جو کمیونسٹ تھے، یا جو یہودی تھا، جو نصرانی بت پرست تھا، جو مر گیا تو ہم کہیں کہ جہنم میں چلا گیا۔ پتہ نہیں کہ مرنے سے پہلے تنہائی میں اس نے ایمان لایا کہ نہیں، ہمیں نہیں پتا، لیکن ہمیں جتنا علم ہے وہ یہ کہ وہ کافر تھا،
ہم اس کو مسلمانوں کا رجسٹر میں نہیں لکھیں گے. ویسے ہی جیسے کہ ایک مسلمان کو نیکوکار، عبادت گزار، متقی، پرہیزگار کو مسلمان تو مانیں گے مگر گواہی نہیں دیں گے کہ وہ جنت میں چلا گیا. فرمایا وَلَا يَحْكُمُونَ لِوَاحِدٍ بِعَيْنِهِ، ایک معروف متعین شخص کو نام کے ساتھ، پرسنالٹی کے ساتھ طے کر کے کہ فلاں صاحب نام کے ساتھ اس کے لیے فیصلہ نہیں کریں گے انہو من اہل الجنت، جنتی ہے مسلمان کے لیے. وَلَا يَحْكُمُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ بِعَيْنِهِ، اور کسی دوسرے شخص پر جو کافر ہو یا بہت زیادہ گنہگار، بدکار، سیاکار ہو، زندگی میں کبھی بھی کوئی نیکی کا کام نہ کیا ہو، گنہگار ہو یا بدکار ہو یا کفار میں سے کافر ہو، مشرک ہو، ملحد ہو، یہودی نصرانی ہو، مر گیا نام لے کر کے نہیں کہیں گے انہو من اہل النار کہ وہ جہنمی ہے، نام لے کر کے نہیں کہیں. مرنے کے بعد کسی کے بھی نام کے لیے نہ تو نام لے کر کے آپ اس کو جنتی کہیں گے، نہ نام لے کر کے اس کو جہنمی کہیں گے، بلکہ مرنے سے پہلے پہلے تک کے حالات جو آپ جانتے ہیں، یہ مسلمان تھا، اس کو مسلمان مانیں گے، دعا کریں گے اس کے لیے دعائیں مغفرت کریں گے، جنت کے داخلے کی دعا کریں گے، امید رکھیں گے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے بخشش بھی طلب کریں گے کہ اللہ اس کو بخش دے. مرنے سے پہلے پہلے تک ہمارے علم میں جو انسان کافر تھا اسے کافر کہیں گے، مسلمان نہیں کہیں گے، لیکن جو مسلمان تھا اس کو مسلمان کہیں گے. اب مسلمانوں میں دو طرح کے لوگ، جو نیکوکار تھا، متقی، پرہیزگار تھا، اس کے لیے امید رکھیں گے کہ انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ نے اللہ کی فضل سے وہ رحمت سے جنت میں گیا ہوگا، اور دعا بھی کریں گے کہ اللہ اگر اس کی کوئی کمیاں ہو تو معاف کر دے. اور جو مسلمان سیاہ کار تھا، بدکار تھا، گنہگار تھا، اس کو مسلمان تو مانیں گے جب تک کہ اس کے پاس کوئی کفر نہ پایا گیا ہو، عموماً مسلمان تھا، لیکن اس کے لیے ڈریں گے، ہم خوف رکھیں گے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جہنم میں چلا جائے، اور اسی لیے اس کے لیے دعا بھی کریں گے مغفرت کی جب تک کہ وہ اسلام پر تھا. لیکن اگر وہ اس نے ایسے گناہ کیے تھے جو گناہ اس کو کفر میں لے گئے اور اس پر کفر کی حجت قائم کر دی گئی، بتلا دیا گیا کہ تیرا یہ گناہ شرک ہے، تیرا یہ گناہ کفر ہے، حجت قائم کر دی گئی، بتلا دیا گیا، سارے شبہات دور کر دیے گئے، کوئی شبہ نہیں رہا، کوئی شک شبہ نہیں رہا، پھر بھی اپنی جاننے کے باوجود مصر رہا، اصرار کرتا رہا، اسی پر باقی رہا، ہٹ درم رہا، تو پھر اور اس پر اہل علم نے، اہل دانش نے اور علماء نے اس پر فتویٰ بھی لگا دیا کہ یہ کافر ہے کفر کی وجہ سے، اور اس نے کہا ٹھیک ہے میں کافر ہوں، کوئی بات نہیں، میں اپنی بات پہ رہوں گا، توبہ نہیں کی، تو پھر تو وہ کافر ہے، تو اس کو کافر میں شمار کریں. لیکن جس نے کافر، جس پہ کفر کا فتویٰ نہیں لگا، حجت قائم نہیں ہوئی، گرچہ کفریہ کاموں میں تھا، گرچہ شرکیہ کاموں میں تھا، مگر اس پر حجت قائم نہیں ہوئی، شرک کرنے کے باوجود اس پر حجت قائم نہیں ہوئی، اس کو نہیں سمجھایا گیا کہ تم جو کرتے ہو وہ شرک اکبر ہے، اور اس کے شبہات کا ازالہ نہیں کیا گیا اور وہ مر گیا، تو اس کو مسلمان مانا جائے گا، مشرک نہیں. اس کی زندگی میں اس کو ڈرانے کے لیے کہا جائے گا تو شرک کرتا ہے، مشرک ہے، مگر اگر حجت قائم نہیں ہوئی ہے، وضاحت نہیں ہوئی ہے، دین کا حکم نہیں پہنچا ہے، اس کے شبہات کا ازالہ نہیں ہوا ہے، اور اس پر فتویٰ، تمام شرائط، تکفیر کی شرطوں کو رکھتے ہوئے سامنے، اور ہر طرح کی رکاوٹ اور موانع کو سامنے رکھتے ہوئے، دیکھتے ہوئے کفر کے فتویٰ نہیں لگائے اس پہ، تو اس شخص کو کافر کہنا جرم عظیم ہے. اس کو مشرک کہہ کر کے اسلام سے خارج کرنا بہت بڑا
جرم ہے، جان لیجیے آپ لوگ۔ اور جو لوگ بعض اہل حدیث خطبہ، بعض اہل حدیث علماء، بعض اہل حدیث میدان دعوت میں کام کرنے والے، بعض داعی لوگ اگر تمام اس طرح کے عمل کرنے والے، شرک کرنے والے مسلمانوں کو بلا تفریق کافر قرار دیتے ہیں تو یہ اہل حدیثوں کا ایمان نہیں ہے، یہ اہل حدیثوں کا عقیدہ نہیں ہے، غلط تفسیر ہے وہ عقیدے کی، غلط تفسیر ہے، غلط فہمی ہے ان لوگوں کی کہ بریلوی سب کافر، نعوذ باللہ دیوبندی سب کافر۔ یہ بات کہنا غلط ہے، بغیر تحقیق کے، بغیر حجت قائم کیے ہوئے اس بات کو سنیے، سمجھیے اور اس کو لے کر کے جائیے اس پیغام کو کہ بغیر حجت قائم کیے ہوئے کسی انسان کو کافر قرار دینا جرم عظیم ہے۔ حدیث میں آتا ہے من قال لاخیہ یا کافر فقد باء بأحدہما، اگر کسی شخص نے اپنے مسلمان بھائی سے کافر کہا، اس کو کافر قرار دیا، تو اس لفظ کا حقدار، اس لقب کا حقدار یا تو وہ کہنے والا ہوگا یا وہ شخص ہوگا۔ اگر صحیح کہا ہے تو وہ حقدار ہوگا، اور غلط کہا ہے تو فقط رجع الی قائلہ، وہ لفظ لوٹے گا اس کے کہنے والے پر، کہنے والا خود اللہ کے یہاں کافر شمار ہوگا۔ یہ بات معمولی نہیں ہے، بہت نازک اور حساس بات ہے۔ یہ بات آپ لوگ لے کر کے جائیں تو اسی طرح منتقل کیجیے گا جیسے کہی جا رہی ہے۔ کسی انسان کا کفر کرنا، کسی شخص کا شرک میں مبتلا ہونا، اہل الحدیث اور اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ یہ کہا جائے گا کہ وہ بندہ کفر کر رہا ہے، وہ شرک کر رہا ہے کہا جائے گا، اور نام لیے بغیر کہا جائے گا ایسا کرنے والا کافر ہے، ایسا کرنے والا مشرک ہے۔ لیکن جس نے کر لیا، عبداللہ ہو، محمد ہو، عبد الرحمن ہو، خالد ہو، زید ہو، بکر ہو، شرکیہ کام کر لیا، بغیر تحقیق کے، بغیر حجت کے اس کو کہا جائے کہ تو کافر ہو گیا، یہ جائز نہیں۔ لہذا یوں ہی بلا تفریق ہر انسان کو، شرکیہ عمل کرنے والے کو، ایسے مسلمان کو جو کلمہ گو ہیں اور بعض شرکیہ اعمال میں مبتلا ہیں، بلا حجت قائم کیے ہوئے، بغیر ان کے سامنے شرک اور کفر اور اسلام اور توحید کا معنی سمجھائے ہوئے، نام کے ساتھ اس کو کافر قرار دینا، یہ جرم عظیم ہے، یہ اہل حدیثوں کا مسلک نہیں ہے، جان لیجیے۔ فرمایا وَلَا يَحْكُمُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ بِعَيْنِهِ، اہل حدیث کسی ایک متعین شخص پر یہ حکم نہیں لگاتے، فیصلہ نہیں کرتے کہ وہ جہنمی ہے، أَنَّهُ مِنَ النَّارِ، جہنمی ہونے کا فیصلہ کسی کا بھی نہیں کرتے، چاہے وہ مسلمان ہو یا کافر۔ بعض علماء کا یہ کہنا ہے کہ کافر کو، مشرک کو جو مر گیا ہو اس کو جہنم کی خوشخبری دے سکتے ہیں۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ جو زمانے حاضر کے بہت بڑے محدث ہیں، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ سب سے بڑے محدث ہیں تو اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے، اہل حدیث ہیں، سلفی ہیں، انتقال ہو چکا 1421 میں، 1999 میں ان کا انتقال ہوا تھا۔ تو یہ 2000 میں تقریباً 99 میں علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ، اور انہی کی بات مانتے ہوئے بعض سلفی علماء نے، بعض اہل حدیث علماء نے، بعض لوگوں نے کہا ہے کہ مشرک کو، کافر کو جو مر چکا ہو اس کو جہنم کی خوشخبری دی جا سکتی ہے۔ اس پر ایک حدیث ہے ابن ماجہ کی، اس کو نقل کرتے ہیں کہ ایک اعرابی، ایک بدوی آیا اللہ کے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور اس نے کہا یا رسول اللہ این ابی، میرا باپ کہاں ہے، مر چکا تھا۔ تو آپ نے کہا ابو کا فی النار، تمہارا باپ جہنم میں ہے۔ پوچھا این ابو کا، آپ کا باپ کہاں ہے؟
اللہ کے نبی سے پوچھا آپ کے والد کہاں ہیں؟ تو ابن ماجہ کی روایت میں تو یہ ہے کہ آپ نے جواب ڈائریکٹ نہ دے کر کے آپ نے کہا کہ حیثما مررت بقبر کافر فبشر بالنار. آپ نے اپنے باپ کے بارے میں تنہا جواب دینے کے بجائے اب چونکہ اس نے اپنے باپ کے بارے میں پوچھا پھر آپ کے والد کے بارے میں پوچھ لیا, کل کو پھر بعد میں کسی اور کے باپ کے بارے میں پوچھتا, تو آپ یہ کہتے ہوئے کہ وہ اب سب کا الگ الگ نام نہ لے بلکہ آپ نے عام جواب دیا حیثما مررت بقبر کافر, تم جب کسی بھی کافر کی قبر سے گزرو فبشرہ بالنار, تو اس کو جہنم کی خوشخبری دو. اور مسلم کی روایت ہے کہ ان اباک و ابی فی النار, تیرا باپ اور میرا باپ دونوں جہنم میں. ٹھیک, تو یہ روایت تو مسلم کی کہ میرا باپ بھی جہنم میں تیرا باپ بھی جہنم میں. لیکن یہ والی جو روایت ہے ابن ماجہ کی کہ جس بھی کافر کی قبر سے گزرو تو اس کو کہو کہ اے کافر خوش ہو جا تجھے جہنم مل گئی, خوشخبری دو اس کو جہنم کی. اب اس حدیث کو علامہ البانی نے صحیح قرار دیا ہے, اور علامہ البانی تو محدث اہل حدیث, جب حدیث صحیح ہو گئی تو بھئی کہنا صحیح ہے, منہج تو صحیح ہے نا, طریقہ تو صحیح ہے, میتھڈ صحیح ہے. لہٰذا شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات اہل حدیثوں کے مسلک کے مطابق منہج کے مطابق ہے. اب چونکہ ان کے اجتہاد میں ان کے فیصلے میں حدیث صحیح ہے تو ان کا کہنا بھی اپنے علم کے مطابق صحیح ہے. لیکن شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کا حدیث کو صحیح کہنا صحیح نہیں, یہ حدیث صحیح نہیں ہے. اب وہ اجتہاد ہے ان کا, بعض حدیثوں میں محدثین سے ہو جاتا ہے, تو شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ سے یہاں پہ اجتہادی غلطی ہوئی ہے, انہوں نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا جبکہ حدیث صحیح نہیں ہے. اس حدیث کی کوئی بھی سند صحیح نہیں ہے, اور جب حدیث صحیح نہیں تو پھر اب جن علماء نے بھی شیخ البانی کے سلسلہ صحیحہ کو پڑھ کر کے حدیث کو مانا کہ سلسلہ صحیحہ جو کتاب ہے اس میں سنا پڑھا تو کہہ دیا کہ بھائی کہہ سکتے ہیں, تو ان کا قول بھی اسی لیے صحیح نہیں ہوگا. اور ہمیں امید ہے کہ جن اہل حدیث علماء نے ہمارے بر صغیر میں یا جن سلفی علماء نے دنیا کے کسی بھی کونے میں شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کے اس حدیث کے صحیح کہنے کی بنا پر اس قول کو اپنایا ہے, وہ لوگ انشاءاللہ اس سے رجوع کریں گے, کیونکہ حدیث ہی جب صحیح نہیں تو پھر بات بھی صحیح نہیں ہوگی. اس حدیث کو متقدمین بھی ضعیف کہہ چکے, امام دارقطنی نے بھی کہا کہ یہ اس حدیث میں اضطراب ہے, اور اس میں صحیح ہے کہ حدیث مرسل ہے, اور مرسل حدیث صحیح, اس کا موصولاً روایت کرنا ہی صحیح نہیں ہے. اور بعض طرق میں موصولاً بھی روایت ہے لیکن اس کے روات قابل اعتماد نہیں ہے. ہم اس پہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتے, مختصر میں آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ حدیث تفصیلی طور پر اس کی تحقیق میں یہ روایت صحیح نہیں ہے, لہٰذا یہ حکم لگانا بھی صحیح نہیں ہے. اب فرمایا کہ اہل حدیث اور اصحاب حدیث کیوں یہ بات کہتے ہیں کہ بھئی ہم کسی متعین معلوم نام کے ساتھ, معلوم شخص نام کے ساتھ کسی شخص کو نہ تو جنت کی خوشخبری دے سکتے نہ جہنم کی. کیوں؟ فرمایا لأن ذلك مغیب عنہم, کیونکہ بھئی یہ بات تو ان سے غائب ہے, ہم سے غائب ہے. اسی میں ایک چیز کا ہم اضافہ کریں گے, یہاں پر عبارت میں اضافہ مطلب وہ بات نہیں آئی ہے. بات یہ ہے کہ اہل حدیث اور اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ کسی متعین شخص کو نام کے ساتھ کسی شخص کو نہ تو جنت کی خوشخبری دی جائے گی نہ جہنم کی, لیکن سوائے ان لوگوں کے جن کے لیے خوشخبری جنت کی یا جہنم کی قرآن و سنت میں آئی ہے. صحابہ کے لیے آئی ہے, انہیں خوشخبری دی جائے گی. تفصیلاً بھی آئی ہے, عشرہ مبشرہ کو ابو بکر فی الجنہ, عمر فی الجنہ, عثمان فی الجنہ, علی فی الجنہ, سعد فی الجنہ. جو صحابہ کا نام لے کر کے آیا ان کو ہم بھی کہیں گے کہ عمر, ابو بکر, عمر, عثمان, علی اور سعد بن وقاص اور زید اور سعید اور ابو بکر بن جراح, طلحہ, زبیر, یہ سارے کے سارے صحابہ جنت میں ہیں. ہم بھی کہیں گے نام کے ساتھ جس کی خوشخبری دے دی گئی ہے. تو یہاں تو ہمیں علم ہو گیا نا, اللہ نے دے دیا حکم, اپنے نبی کو کہہ دو, ہم نے کہہ دیا. جن لوگوں کے بارے میں جہنم میں جانے کی خوشخبری ہے ان کے بارے میں ہم بھی کہیں گے تبت یدا ابی لہب وتب,
تو ابو لہب کے بارے میں آ گئی نا، سیصلی نارا ذات لہب، کہا نا کہ بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا. تو ابو لہب کے بارے میں کہیے آپ. ابو طالب کے بارے میں اللہ کے نبی کے چچا جو آپ کی بہت مدد کرتے تھے، ان کے بارے میں صحیح مسلم کی، صحیحین کی اور ساری کتابوں میں حدیث ہے، هو فی صحصاح من نار، جہنم کی ایسی وادی میں ہیں جہاں پر ان کے پاؤں کے تلوے تک، پاؤں تک، پیر کا جو تلوا ہے وہاں پر آگ ہے یا انگارے ہیں، اسی میں کھڑے ہیں. بقیہ جسم آگ سے نہیں جلتا، اس میں کھڑے ہونے سے ان کے دماغ ان کا کھولتا ہے. جہنم میں جانے کی بات ابو طالب کے بارے میں بھی آ چکی ہے. ابو جہل کے بارے میں اور جنگ بدر میں جن لوگوں کو جو بدر کے کنویں میں پھینکا گیا تھا، جن مشرکین کو اللہ کے نبی نے سب سے کہا تھا کہ تم جہنم میں پہنچ چکے. ابو جہل بھی جہنم میں گیا. تو جن کے بارے میں اللہ نے اس کے رسول نے کہہ دیا ہے ان کو تو ہم بھی کہیں گے، اور جن کے بارے میں ان کے علاوہ کسی کے لیے نہیں کہا، چاہے وہ یہودی کیوں نہ ہو، نصرانی کیوں نہ ہو، مکہ کا مشرک ہو، پوری دنیا کا کہیں کا مشرک ہو، مکہ کا بت پرست ہو اور ہمارے ملک کا بت پرست ہو، کہیں کا بھی بت پرست ہو، اگر وہ اسلام نہیں لاتا ہے اور وہ ایمان کے بغیر کفر پہ مرتا ہے، اور گرچہ مسلمان ہو اور شرک پہ مرے اور کفر پہ مر جائے، اسلام چھوڑ دے، اعلان کر دے کہ میں اسلام سے نکل گیا، کفر کو اپنا لے اور کفر پہ ہی مرے، تو بغیر نام کے تو ہم کہیں گے کہ وہ جہنمی ہے، لیکن نام کے ساتھ اس کے لیے بھی، کسی بھی بت پرست کے لیے، جس کے ماں باپ بھی بت پرست تھے، وہ بھی بت پرست رہا، وہ بھی مشرک اور کافر رہا اور مر گیا، تو مرنے کے بعد اس کو یہ نہیں کہیں گے جہنم میں چلا گیا. کیوں؟ لأن ذلك مغیب عنہم، کیونکہ یہ چیز ہم سے غائب ہے، ہمیں نہیں پتہ کہ کس پر خاتمہ ہوا. لا یعرفون علی ما یموت علیہ الانسان، نہیں جانتے ہیں وہ لوگ، یعنی اہل سنت اصحاب حدیث نہیں جانتے کہ انسان کس پر مر رہا ہے. ارے بھائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور حقیقت بھی وہ آ چکی، آپ نے فرمایا کہ کوئی بھی گھر نہیں بچے گا، چاہے وہ مٹی کا ہو یا پتھر کا ہو، ہر گھر میں میرا ذکر اور میرا پیغام پہنچے گا. فرمایا لا يسمع بی احد من هذه الامہ یہودی ولا نصرانی ثم لا یؤمن بی الا ادخلہ اللہ النار. اس امت میں سے کوئی بھی شخص، چاہے یہودی ہو یا نصرانی، میرے بارے میں سنے کہ میں آخری نبی آ چکا ہوں اور پھر مجھ پر ایمان نہ لائے، تو اللہ اس کو جہنم میں داخل کرے گا. ٹھیک. پھر آپ نے فرمایا کہ کوئی بھی گھر مٹی کا ہو، حجر کا ہو، مدر کا ہو، کوئی بھی گھر ایسا نہیں بچے گا جہاں میرا ذکر اور پیغام نہ پہنچے. آج کے زمانے میں تو اور زیادہ اس شکل کو ہم دیکھتے ہیں. ہر کس و ناکس کے پاس اللہ تعالیٰ نے کم سے کم اس موبائل کے آنے کے بعد، سوشل میڈیا کے آنے کے بعد، انٹرنیٹ کے آنے کے بعد، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان تک اسلام کا پیغام پہنچا دیا ہے، اور ابھی نہیں پہنچا ہوگا تو آگے بھی پہنچے گا. اب انسان کیا پتہ رات کی تنہائی میں کوئی ایسا پیغام سن لے، جس پیغام کوئی کافر سن لے اور اس پیغام سے اس کا دل پگھل جائے اور وہ اسی رات میں اسلام لے آئے اور صبح کو کل کو ایکسیڈنٹ میں مر جائے. کیا پتہ ہے کہ نہیں؟ یہی چیز ہے. نہیں جانتے اہل الحدیث، ہم نہیں جانتے، کوئی نہیں جانتا، ہم بھی نہیں جانتے. ہم نہیں جانتے کہ انسان علی ما یموت علیہ الانسان، انسان کس پر مر رہا ہے. مرنے والا اسلام پر مر رہا ہے کہ کفر پہ مر رہا ہے، یہ کسی کو نہیں پتا. یہ صرف علام الغیوب کو پتہ ہے، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے. وَلِذَلِكَ يَقُولُونَ، اور اسی لیے کہتے ہیں اہل الحدیث، اِنَّا مُؤْمِنُونَ انشاءاللہ، کہ ہم مومن ہیں انشاءاللہ. یعنی آج مومن ہے اور انشاءاللہ ایمان پر ہی ہمارا خاتمہ ہوگا، امید ہے اللہ سے. آئی
من المومنین، ہم ان مومنوں میں سے ہیں الذین یختم لہم بخیر، جن کا خاتمہ انشاءاللہ خیر پر ہوگا. سمجھے کہ نہیں؟ تو اسی لیے ہم اپنے ایمان کے ساتھ ساتھ یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم مومن ہیں اور انشاءاللہ ان مومنوں میں سے ہیں جن کا خاتمہ خیر پر اور ایمان پر ہوگا. تو ہمیں نہیں پتہ کہ خاتمہ کس پر. 9 بج گئے ہیں، چلیے اسی پہ اکتفا کرتے ہیں. آخری جو جملہ ہے اس پر ایک نیا مسئلہ ہے اور وہ تفصیل طلب ہے، تو انشاءاللہ آئندہ ہفتے کے درس میں اس کو رکھیں گے. اسی پر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو دین حق کو سننے، پڑھنے، سمجھنے، جاننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام میں، ایمان میں، توحید میں، سنت میں اور دوسری طرف کفر میں، شرک میں، بدعت میں اور اللہ تعالیٰ کی معصیت میں، ان تمام کے درمیان فرق کرنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان والا اور نیک عمل کرنے والا بنائے اور کفر سے، اللہ کی نافرمانی سے ہمیں محفوظ رکھے. ہم جب تک دنیا میں رہیں ایمان پر اور اسلام پر رہیں. جب ہمارا خاتمہ ہو تو توحید پر اور اسلام پر ہو، ایمان پر ہو. اور اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جیسے آج ہم دنیا میں اس کے دین کو پڑھانے کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں، ہم تمام کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنی رحمت کے سائے میں لاتے ہوئے جنت الفردوس میں ہم تو ہم کو جمع کریں. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.